تاریخ کی شام ڈھلی، رات نے ستاروں بھری چادر کو آسماں پہ پھیلا دیا۔ افق کے کونے پر مہتاب اپنی کرنوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ زمین اور آسماں پر جشن کا سما تھا۔ نور کی کرنیں مشرق اور مغرب میں اجالا کیے ہوئے تھیں اور رحمت خداوندی عرش سے فرش کی طرف منہ سفر تھی۔ شہر مکہ میں بنی ہاشم کے گھر میں چراغ نہ ہونے کے باعث اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے ایک کمرے میں بیوی آمنہ آرام فرما رہی تھی۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت آیا، آسماں پہ ایک دہشتناک آواز آئی جسے سن کر حضرت بی بی آمنہ ڈر گئی اور حیران ہوئی اور فرمایا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی لمحے ایک مرغ ہوا سے آیا اور ان کا سر مڑنے لگا۔ پھر ان کی دہشت جاتی رہی۔ پھر انہیں شیرنی لا کر دی گئی جسے انہوں نے تناول فرمایا، اور پھر دیکھا کہ ایک نور ان میں سے نکل کر آسماں کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کئی عورتوں کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ مجھے گمان گزرا کہ یہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں اور میرے واسطے آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو گئی، مگر پھر معلوم ہوا کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اجنبی عورتیں تھیں، اور میرے نزدیک آ کر مجھے تسلی دینے لگی۔ معلوم ہوا کہ وہ خواتین حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حوروں کو لیے میری تہنیت کے لیے آئی تھیں۔ اسی لمحے ایک آواز آئی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ پھر دیکھا کہ آسمان سے کئی آدمی آئے جن کے پاس لائے آفتاب چاندنی اور عطریات خوشبو مشک و عنبر تھے، اور وہ ہوا پہ معلق تھے، اور بہت سے پرند جن کی چونچیں زمرد سبز اور پر سرخ یاقوت کے تھے۔ وہ نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آ گئے اور ان کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر میں نے 3 علم بادشاہی دیکھے، ایک مغرب، دوسرا مشرق کو، اور ایک کعبے پر کھڑا دکھا، اور اسی لمحے میرے کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا۔ اور پھر آواز آئی کہ نور سلطان نبی آخر الزماں عالم خلوت سے عالم صورت میں آئے، اور اسی وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا۔ وہ ہزاروں نیک بندے ساتھ لایا، جنتی بادلوں پر سوار آتا ہوا دیکھو گے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ کہاں سے آیا یہ نام؟ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی روشن پیشانی کو زمین پر رکھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ کیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کچھ مناجات کہیں اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک سفید ابر انہیں میری گود سے اٹھا کر لے گیا۔ اتفاق سے گھر میں چراغ نہ تھا، مگر آپ کے نور سے اتنی روشنی تھی کہ اگر کوئی چاہے تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا، اور اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ اسی لمحے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھیراؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر ایک سفید ابر نمودار ہوا جس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پہ جلوہ ہوا۔ اور دوسرے سفید ابر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، ہر 2 جہاں کے، حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ پھر 3 افراد جن کے چہرے ماندے آفتاب کے روشن تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتاب چاندی، دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشمی کپڑا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر سفید ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی۔ آفتاب کے پانی سے سر تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت ثبت کر دی۔ پھر اس سفید ریشمی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کر مجھے دے دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بہت کچھ کہا جو آپ دریافت نہ کر سکیں۔ باقی دونوں نے آنکھیں چوم کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بخشا ہے
پیغمبروں سے علم اور تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کی۔ پھر کئی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئیں اور اسی گھڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ پھر آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت کر۔ ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ دوسری جانب حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے ایک ایسی آواز سنی اور اسی رات رسول خدا پیدا ہوئے، اور جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں سب فرشتے تکیہ رکھ رہے تھے، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی جانب کی تو سب زمین پر گرے ٹوٹ گئے تھے۔ پھر ایک اور آواز آئی کہ بشارت پاؤ، اے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلائے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، مگر میں اس وقت نیند میں تھا۔ فوراً اٹھا اور سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے لرزہ ہوا۔ چاروں طرف سے آواز آئی کہ اے قریش، مت ڈرو، مگر میں اس سے ہولناک ہوا، اور پھر آمنہ کے گھر کی طرف گیا اور دیکھا کہ گھر کے چاروں طرف آسماں پہ مرغ ہیں اور ایک ابر کا ٹکڑا ان کے مکان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو بہت دشواریوں کے بعد آمنہ کے حجرے میں گیا۔ ان کے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو نور ان کی پیشانی پر دو چشم کے درمیان تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ نور نبی و آخر الزماں کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج اس کو نہیں دکھاؤں گی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو غیب سے ایک شخص نے کہا کہ اے آمنہ، اسے 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ حضرت عبد المطلب نے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ کس نے تم کو منع کیا، مجھے ابھی دکھاؤ۔ تو حضرت آمنہ نے کہا، جیسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، آپ آقا ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس لڑکے کو جا کر دیکھوں، مگر تبھی وہیں حجرے میں ایک شخص آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ کہ ابھی فرشتے ان کی خدمت میں موجود ہیں، اور جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور میری شمشیر ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے لڑکے کو نہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بات قریشیوں کو بتاؤں، مگر میری زبان بند ہو گئی اور اگلے 7 دن تک میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بدھ جہاں کے شکستہ ہو گئے اور فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا، اور نور شیرواں کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزا گر پڑے، اور لات و عزا کے پیروکار اس انوکھے منظر پر نوحہ خواں تھے۔ نشانیاں دیکھنے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ صدیوں سے جس نور کی آمد کا انتظار تھا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ صبح نرالی تھی، ہر گوشہ نورانی تھا، ہر جانب چہل پہل تھی، ہر شے اس بات کی ضامن تھی کہ پیغمبروں کا سالار، حق کے امین صداقت کا پیکر، نور جہاں خاتم النبیین، نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔